بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم اسم پڑھ رہے ہیں اور اسم کے اندر ہم نے 4 حالتیں پڑھنی ہیں، اسم کی 4، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے اعرابی حالت پہلی۔ تو اب ہم نے یہ مشق دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھی تھی اپنا اسم کی رفع، اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسم رفع میں ہوتا ہے، نصب میں ہوتا ہے، جر میں ہوتا ہے نا۔ تو اب ہم نے یہاں بتانا ہے کہ یہ کون سا اسم جو ہے وہ رفع میں ہے، کون سا اسم جر میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے رسولن، اب دیکھیے رسولن جو ہے وہ کیونکہ یہ زبر کی تنوین ہے، اور دیکھیں زبر کی تنوین کے بعد الف لازمی آتا ہے، تو یہ کس حالت میں؟ نصب میں۔ زبر کی تنوین والا کیا ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیئن، یہ منصرف ہے، یعنی معرب لفظ ہے، اسم ہے، اور دیکھیں شیئن آخر میں کیا ہے؟ آخری حرف کے میں زیر کی تنوین ہے، تو جو زیر کی تنوین ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس کی اسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ جر میں ہوتا ہے۔ یہ شیئن ابھی جر کی حالت میں۔ آیتن، آیتن دیکھیں یہ منصرف حرف ہے، اور منصرف یا معرب حرف ہے، منصرف بھی کہتے ہیں معرب بھی کہتے ہیں، اور یہ زبر کی تنوین ہے، زبر کی تنوین کے ساتھ رول قاعدے کے تحت الف لازمی آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آیتن، یہ بلکہ یہ یہاں ہے اصل میں، آیتن ایسے لکھتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ ہے آیتن، آیتن ایسے لکھتے ہیں نا، تائر مربوطہ گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ گول تا ہو تو اس کے بعد الف نہیں آتا، دیکھیں الف نہیں آیا، تا کے ڈبل زبر ہے، لیکن حالانکہ زبر کی تنوین کے بعد الف آتا ہے، لیکن تائر مربوطہ ایکسیپشن ہے، اس میں نہیں آتا، دیکھیں نہیں آیا۔ آیتن یہ نصب کی حالت میں۔ جنتن، جنتن ایسے نہیں لکھتے، تا مربوطہ ہے تو تا کے بعد الف نہیں آئے گا، دیکھیں ڈبل زبر اس کے بعد الف نہیں آیا، جنتن یہ نصب کی حالت میں، کیونکہ زبر کی تنوین ہے، زبر کی تنوین نصب میں ہوتا ہے، پیش کی تنوین رفع میں ہوتی ہے، اور زیر کی تنوین جو ہے وہ جر کے اندر کہلاتا ہے۔ محمودن، یہ دیکھیں یہ اس لفظ کی اس اسم کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ پیش کی تنوین ہے، تو پیش کی تنوین ہو تو کیا ہوتا ہے ایسا اسم؟ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یہ رفع کی حالت میں۔ شیئن، شیئن دیکھیں یہ زبر کی تنوین ہے، زبر کی تنوین کے ساتھ الف آتا ہے، قاعدے کے تحت لازمی آتا ہے، تو جب زبر کی تنوین ہو تو ایسا جو اسم ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، تو شیئن اس وقت نصب کی حالت میں۔ بنتن، یہ بھی زبر کی تنوین ہے، اس کے ساتھ دیکھیں الف آئے گا لازمی، زبر کی تنوین ہو تو الف لازمی آتا ہے، یہ بھی نصب کی حالت میں۔ عذابن، عذابن کے اندر دیکھیں اس اسم کا آخری حرف با ہے، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی تنوین ہے، زیر کی تنوین ہو تو اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر کی حالت میں ہوتا ہے، عذابن اس وقت جر کی حالت میں۔ حامدن، حامدن زبر کی تنوین، زبر کی تنوین کے ساتھ الف لازمی آتا ہے، دیکھیں آیا ہوا ہے، اور جب زبر کی تنوین ہو تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بنتن یہ جر کی حالت میں۔ شہوتن پیش کی تنوین ہے تو رفع کی حالت میں۔ رجزن پیش کی تنوین ہے تو رفع کی حالت میں۔ سماعن، دیکھیں یہ ہم نے یہ بھی رول پڑھا تھا کہ رجزن، رجزن یہ پیش کی تنوین ہے تو یہ رفع کی حالت میں۔ سماعن، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف کے ساتھ حمزہ ہو اور زبر کی تنوین ہو تو الف نہیں آتا، تو یہ الف نہیں آئے گا، یہ اصل میں ایسے لکھا جائے گا سماعن، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ زبر کی تنوین ہے تو یہ نصب کی حالت میں سماعن، آسمان۔ صیغتن، صیغتن دیکھیں اس اسم میں آخری حرف تا ہے، تا مربوطہ گول تا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پیش کی تنوین ہے، تو جب پیش کی تنوین ہو تو ایسا اسم کس میں آتا ہے؟ یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ پیش کی تنوین والا رفع، زبر کی تنوین والا نصب، اور زیر کی تنوین والا جر، اور یہ کون سے ہیں؟ یہ سارے کے سارے منصرف یا معرب حروف ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی قسم جو ہے۔ خزیون، خزیون دیکھیں خزیون کا یہ اس اسم کا آخری حرف یا ہے، اس کے اوپر دیکھیں پیش کی تنوین ہے، پیش کی تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے خزیون اس وقت رفع کی حالت میں۔ سوئن، سوئن دیکھیں یہ آخری حرف، اس اسم کا آخری حرف حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر کی تنوین ہے، تو زیر کی تنوین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جر کی حالت۔ آگے آ جائیں،
یہ ایک اور مشق ہے، اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں تینوں، ابھی اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ثوابن، ثوابن دیکھیں پیش کی تنوین ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ منصرف یا معرب ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے اجر، ثواب. اور نصب کی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ ثوابن، ثوابن. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، یہ بائی رول قاعدے کے تحت لکھا جاتا ہے. تو ثوابن، 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 یہ کون سا ہے؟ یہ آپ کا منصرف حرف ہے، یعنی معرب یا منصرف حرف ہے. نفسن، جان. نفسن، نفسن، دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے. کیوں؟ یہ تنوین والے ہیں، جتنے بھی تنوین والے ہیں وہ منصرف یا معرب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پیش کی تنوین، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین، رفع، نصب، جر. نفسن، نفسن، نفسن. عمرانو، عمرانہ، عمرانہ. دیکھیں یہ دو حالتوں میں، نصب اور جر میں دونوں ایک ہی حالتیں. یہ کس میں ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہے غیر منصرف کے اندر. تو دیکھیں یہ غیر لگا دیا ہم نے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. عمرانو رفع کی حالت میں، عمرانہ نصب کی حالت میں، اور پھر عمرانہ جر کی حالت میں. نصب اور جر میں جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے. سیتن، برائی. سیتن، سیتن. دیکھیں یہ تنوین والے ہیں، تو تنوین والے کون سے ہوتے ہیں؟ منصرف یا معرب ہوتے ہیں. تو یہ رفع میں، یہ سیاتن نصب میں، یہ سیاتن جر کے اندر. مسلمن، مسلمان. مسلمن، مسلمن، یہ رفع، یہ مسلمن نصب، یہ مسلمن جر. اور یہ کون سے حرف ہیں؟ یہ منصرف ہے، منصرف یا معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین والے ہیں. تنوین والی جو ٹائپ ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ منصرف کہلاتی ہے. التی، التی، التی. دیکھیں پھر ہم نے ایک ٹائپ پڑھی تھی کہ جو تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوتا ہے، رفع، نصب، یہ جر. التی، التی، تینوں حالتوں میں ایک ہی. التی کا مطلب ہے جو کہ، وہ یہ مؤنث ہے. تو یہ تینوں حالتوں میں جو ایک ہی لفظ ایک ہی طرح سے لکھا جائے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبنی. یہ کون سا ہے؟ یہ مبنی ٹائپ ہے، اس لیے ہم نے یہاں لکھ دیا میم لکھ دیا. پھر یہاں آ جائیں ماؤن. ماؤن پانی. ماءن، مائن. دیکھیں یہ کیا ہے؟ پیش کی تنوین، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین. تو یہ تنوین والے جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں منصرف یا معرب. ٹھیک ہے. بابن، دروازہ. بابن، بابن. جو تنوین والے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ منصرف یا معرب. یہ بھی معرب ہو گیا. آیتن، آیتن، آیاتن. تنوین والے، پیش کی تنوین، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین، رفع، نصب، جر. تو یہ کیا، یہ کون سا اسم ہے؟ یہ منصرف یا معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تنوین والے ہیں. تنوین والے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصرف یا معرب. شہوتن، خواہش. شہوتن، شہوتن. رفع، یہ نصب، یہ جر. یہ تنوین والے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم کیا ہے؟ یہ منصرف ہے، منصرف یا معرب ہے. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. دیکھیں آپ یہ رفع، مساجدو، نصب اور جر کے اندر مساجد ایک ہی طرح سے لکھا گیا. تو جو نصب اور جر کے اندر جن کی ایک ہی طرح سے جو لکھے جائیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ غیر منصرف. تو یہ کیا ہے؟ اس میں غیر لکھ دیا ہم نے، یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. مساجدو رفع کی حالت میں، اور مساجدہ، مساجدہ نصب اور جر میں دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جائیں گے، لکھے جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. رجزن، گندگی، آفت. اس کا نصب رجزن، رجزن. اب یہ کیونکہ تنوین والے ہیں، تنوین کی پیش، تنوین کی زبر اور یہ زیر کی تنوین. تو یہ جو تنوین والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصرف یا معرب ہوتے ہیں. یہ معرب اسم ہے. ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی. ہا اولائی کا مطلب ہے یہ لوگ. ابھی دیکھیں تینوں حالتوں میں رفع، نصب، جر، تینوں حالتوں کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک ہی طرح سے لکھا گیا. تو یہ کون سا اسم ہو گیا؟ کون سی ٹائپ ہو گئی؟ یہ ہو گیا مبنی اسم. جدارن، جدارن، جدارن. اب دیکھیں جدارن وہی تنوین والے ہیں، یہ یعنی رفع جو ہے پیش کی تنوین، رفع کی حالت، زبر کی تنوین. اور سارا جب زبر کی تنوین ہو تو الف بھی ساتھ ہوتا ہے، یہ الف بھی آ رہا ہے. اور پھر یہ زیر کی تنوین. تو تنوین والے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں منصرف یا معرب. یہ معرب حرف ہے. جدارن کا مطلب دیوار. یوسفو، یوسفہ، یوسفہ. اب دیکھیں رفع کی حالت میں یوسفو پیش اور نصب اور یہ جر.
ان دونوں حالتوں میں یوسفہ دونوں ایک ہی طرح لکھا گیا ہے. تو جو نصب اور جر کی حالت میں ایک ہی طرح سے لکھے جائیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں غیر منصرف. تو یہ جو لفظ ہے یہ غین لکھ دیا ہم نے، یہ غیر منصرف ہے. شمسن، 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 یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا کیونکہ تنوین کی جو ہے تنوین والے ہیں، یہ تنوین کی پیش کی تنوین، زبر کی تنوین اور زیر کی تنوین، رفع، نصب، جر. تو ایسے حرف جو کہ تنوین والے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کون سے ٹائپ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں منصرف یا معرب. یہ منصرف ہے یا معرب ہے. مدینتن، 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 یہ بھی کیونکہ تنوین والے ہیں، پیش کی تنوین، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی منصرف یا معرب ہے. اس کے بعد صبغتن، رنگ، صبغتن، صبغتن، وہی تنوین والے ہیں تینوں، یعنی پیش کی تنوین رفع میں، زبر کی تنوین نصب میں اور زیر کی تنوین جر کے اندر. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی منصرف یا معرب ہے. اسی طرح سے ثمرن، پھل، ثمرن، ثمرن، دیکھیں یہ ثمرن زبر کے بعد دیکھیں الف آتا ہے، یہ الف آ رہا ہے بائی رول. یہ بھی کیا ہے؟ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین والے ہیں، یہ منصرف لفظ ہے. خزیون، رسوائی، خزین، خزین، دیکھیں یہ بھی تنوین والے اسم ہے، رفع کی حالت میں پیش کی تنوین، نصب کی حالت میں زبر کی تنوین اور جر کی حالت میں زیر کی تنوین. تو یہ بھی یہ کیا، یہ کون سا حرف ہے؟ یہ آپ کا منصرف یا معرب حرف ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ہم نے حالت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، یعنی اسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پہلا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، پھر باقی